اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک بک ہے قرآن کا مطلوب انسان، بہت ہی اچھی کتاب ہے، بہت ہی مفید کتاب ہے۔ مولانا وحید الدین خان جو ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے، سب کے لیے اوپن ہے، کوئی بھی بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ کتابوں کو پڑھنے کا شوق آج کے دور میں ہمارے اندر نہیں رہا۔ چھوٹی سی کتاب ہے، اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش کروں گی کہ 15-20 آدھے گھنٹے کے اندر اندر کچھ فیو پیجز ہیں جن کو ہم پڑھ لیں اور اس کے اندر سے کچھ نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں، چائے کا کپ لے لیں۔ اگر بک ہے آپ کے پاس قرآن کا مطلوب انسان تو آپ اس کو کھول لیجئے، اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ گھر جائیں، گھر جا کے ویب سائٹ پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ میں انشاءاللہ تعالی PDF بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ علم کی اہمیت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ جاہل ہونا انسان کے لیے امتحان ہے، جاہلیت کا اترنا ایک بہت بڑا فتنہ ہے انسان کے لیے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ کیونکہ وہ دوسروں کا محتاج ہو کے رہ جاتا ہے، اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں علم حاصل کرنا نہیں چھوڑنا۔ کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی ہو، علم حاصل کرنا ہم نے نہیں چھوڑنا ہے۔ چاہے زندگی کے کسی بھی مقام پر ہم پہنچ جائیں، سیکھتے ہی رہنا ہے، سیکھتے ہی رہنا ہے، قیامت تک ہم نے اس کو سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ وہ علم جو ہے قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، یا وہ کتاب کا ہو جو کہ ہمیں ہمارے تعلق کو قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ اور مضبوط بناتی ہے، وہ علم ہو۔ ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت سی دعائیں کریں، خاص طور پر جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے ربی زدنی علما، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کر، ہمارے علم کو بڑھا۔ جاہل ان پڑھ ہونا نہیں ہوتا کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں یہ انسان جاہل ہے۔ جاہل جو ہے وہ ان پڑھ ہونا نہیں ہوتا، بلکہ جس کے پاس قرآن کا علم نہ ہو، وہ پڑھ لکھ تو سکتا ہو لیکن اس کے پاس قرآن کا علم نہ ہو۔ امام اعمش جو ہیں بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو میں ایک پنساری ہوتا، یعنی کہ کسی دکان پر کھڑا ہوا کچھ بیچ رہا ہوتا۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے، حدیث پڑھنے، پڑھانے اور سکھانے کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام دیا ہے جو کہ میں اس کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا۔ اور قرآن اور حدیث کا علم آپ کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ یہ بات آپ اپنے دماغ میں رکھیے گا کہ اگر میرے پاس قرآن کا علم ہے، میرے پاس حدیث کا علم ہے، تو وہ مرنے کے بعد بھی مجھے زندہ رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں کسی کو کچھ سکھا جاؤں گی، کسی کی زندگی کو بدل دوں گی۔ تو آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ بإذن اللہ ہم جو ہیں اپنی انشاءاللہ اپنا کتاب کو پڑھیں گے، کوئی بھی کتاب ہو، وہ قرآن کی ہو، وہ حدیث کی ہو، اور خاص طور پر قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں 1-2 پیجز ہی پڑھوں گی، زیادہ نہیں پڑھ سکوں گی، نہ ہی میں اتنا لمبا رکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا لیں اور ہم اس طرح لیں کہ ہمارے اندر وہ جذب ہوتا جائے انشاءاللہ۔ قرآن کا مطلوب، قرآن کا مطلب قرآن ہے، مطلوب کا مطلب طلب سے ہے کہ قرآن کی طلب کیا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ ہم کس طرح سے بیہیو کریں، ہم کس طرح سے نظر آئیں، ہم کس طرح سے دکھنا چاہتے ہیں، کس طرح سے وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام کی حقیقت کو یہ کتاب جو ہے وہ واضح کرے گی انشاءاللہ تعالی۔
اور ہم قرآن پڑھ جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اترتے، جس کی وجہ سے یا تو ہم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا ہم دوسروں کو سکھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ مقصد پڑھنا، پڑھانا اور سکھانا یا چھوڑ دینا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن کا مطلوب کیا ہے، ہمیں ویسا انسان بننا ہے۔ کیوں ہمیں ویسا انسان بننا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک ذمہ داری دے دی، ایک مقصد دے دیا، ایک زندگی کو گزارنے کا طریقہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے سب سے پہلے ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، کیونکہ وہ کہانی اب سب کو پتا ہے کہ کیا کہانی تھی، ان کے اوپر کیا ذمہ داری جو ہے، اس کے تھرو ہمیں وہ ذمہ داری بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پوری حکمت عملی اللہ تعالیٰ نے اختیار کی، آدم علیہ السلام کو اور حوا کو جنت میں بھیجا، جنت میں بھیجنے کے بعد ان سے غلطی ہوئی، غلطی ہونے کے بعد انہوں نے فوراً سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بھی دنیا میں بھیجا، فطری طور پر اس کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں جو ہیں وہ دے کے بھیجا، ٹھیک ہے۔ فطری صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں؟ کہ کوئی فیاض ہے، کوئی میٹھی زبان والا ہے، شیریں زبان ہے، ٹھیک ہے، کوئی فعال ہوتا ہے، کوئی حوصلہ مند ہوتا ہے، کوئی جیسے کہ ماں کے پیٹ سے کسی کی ماں گوری ہے تو بچہ بھی گورا ہی پیدا ہوگا، کسی کی ماں کالی ہے تو بچہ بھی کالا ہی پیدا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کہ انسان وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جس انسان کی قیمت ہے وہ یہ نہیں ہے۔ دوبارہ میں فکرہ بلا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس انسان کی قیمت ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قیمت رکھنے والا انسان وہ ہے جو آدمی کے خود اپنے ارادے سے آدمی ابھرتا ہے، یعنی کہ اپنی ول پاور سے ابھرتا ہے۔ آدمی اپنی شعوری عمل یا دیگر خدائی محرک کے تحت اپنے آپ کو جو ہے وہ بنواتا ہے، اس کے مطابق وہ اللہ کے ہاں درجہ حاصل کرتا ہے۔ کیسے؟ خدائی محرک کا کیا مطلب ہے کہ وہ انسان جو ہے کس طرح کا محرک ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھی ہمارے پاس دو ہی طرح کی نعمتیں ہیں، ایک وہبی ہوتی ہے اور ایک کسبی ہوتی ہے۔ وہبی نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو خوبیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے دی، وہ وہبی ہیں۔ کیسی؟ ماں باپ مل گیا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، خوبصورتی ملی، اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، ہم دولت مند ہیں، اس پہ ہمارا اختیار نہیں تھا، اچھا گھر مل گیا، لمبے ہیں، خوبصورت ہیں، ہمارا کسی چیز پہ کوئی اختیار نہیں تھا، وہ اللہ نے جیسی خوبیاں دے دی ہم نے اس کو ایز اٹ از لے لیا۔ جو ہوتی ہیں کسبی، ان کو کمانا پڑتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو اعمال صالح ہیں ان کو ہمیں کمانا پڑے گا۔ اللہ کے ہاں اس بندے کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی جتنے اس کے کسب ہوں گے، جتنا وہ کسب کمائے گا، جتنے اس کے کسب ہوں گے، جتنا وہ کسب کمائے گا، اللہ کے ہاں اس بندے کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس لیے جب انسان ایک اپنے شعوری عمل کے تحت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس سے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ کروڑوں کا بن جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ فطری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس کے اندر وہ فیاض ہو سکتا ہے، شیریں زباں ہو سکتا ہے، فعال ہو سکتا ہے، حوصلہ مند ہو سکتا ہے۔ انسان بظاہر جو ہے وہ اعضاء، جوارح، بے شمار بالوں اور ناخنوں کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو انسان ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
इंसान एक लतीफ़ वहदत का नाम है। वो क्या है कि इस वहदत की सतह पर जब किसी फ़िक्र का गलबा हो जाता है, तो वो इसके वजूद के तमाम हिस्सों में ज़ाहिर होती चली जाती है। मैं कुछ-कुछ किताब के कुछ फ़िक्रे एज़ इट इज़ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी। शायद उसमें ऐसा लगे कि मैं किताब से देख के पढ़ रही हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी जो अल्फ़ाज़ किताब के अल्फ़ाज़ हैं उनको एज़ इट इज़ आपके सामने रखूँ। कि इंसान जो है एक लतीफ़ वहदत का नाम है। इस वहदत की सतह पर जब किसी फ़िक्र का गलबा होता है, तो वो इसके वजूद के तमाम हिस्सों में ज़ाहिर होती चली जाती है। ऐसा ही कुछ मामला दीन का भी है। दीन अपनी असल हकीकत के एतबार से मजमूआ कवानीन का नाम नहीं, वो एक क़ल्बी हालत का नाम है। कल्ब इंसान में जब ये हालत पैदा होती है, तो पूरी ज़िंदगी इस रंग में रंगती चली जाती है। अच्छा, पर्पस ऑफ लाइफ जो है इसमें बताया गया कि इंसान का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है कि अपने अंदर मोमिनाना रूह पैदा करना, आला किरदार का मालिक होना, और जब इंसान के अंदर मोमिनाना वजूद आ जाता है, इंसान जो है अपने अंदर जब वो खूबी पैदा कर लेता है, उसके अंदर जो असल मकसद है वो पा लेता है, मोमिनाना रूह उसके अंदर आ जाती है, तो वो क्या करता है कि अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जो है, अपने वजूद को जो है वो पा लेता है। फिर उसको उस अपना मकसद जो है समझ में आ जाता है। मन रब्बू का, मन रसूलू का उसकी समझ में आना शुरू हो जाता है कि अंदर का रंग जो होता है, अंदर का इंसान जो होता है, वो बाहर नज़र आना शुरू हो जाता है। वो बाहर उसको अच्छे किरदार, अच्छे अखलाक के तौर पे इंसान जो दूसरा इंसान जो है उसको एक मोमिनाना रूह कह लें, उसके वजूद की तरह नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो ये पर्पस है इस किताब का। इंशाअल्लाह ताला ये किताब जो है हमें ये हमारा पर्पस दिखाएगी, हमें ये पर्पस बताएगी कि हमारा क्या पर्पस है। कि जैसे हम दुनिया में आते हैं ना, और दुनिया में आते हैं तो हम क्या देखते हैं, किसी के पास पैसा है उसकी वजह से उसकी कदर है, किसी के पास हुस्न है उसकी वजह से उसके पास कदर है, कोई अमीर है तो तब उसकी कदर है, कोई लाखों में खेल रहा है तो तब उसकी कदर है। लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई ऐसा मियार नहीं है। अल्लाह, सही मुस्लिम की हदीस वो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारे मालों को, तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारे अमाल को देखता है। बस यही इस किताब का मकसद है। इस किताब को पढ़ने का मकसद भी यही होगा, और अल्लाह ताला से उम्मीद भी करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला जो है हमें इस मकसद को हासिल करने में जो है हमारी मदद फरमाए, हम इससे कुछ सीखें। जो इतनी अच्छी किताब है, हम इस किताब से कुछ लेकर यहाँ से जो है वो उठें। देखें, हम किसी भी शहर में रहते हैं ना, किसी भी कंट्री में रहते हैं, हम पाकिस्तान से आए हैं इधर यूके में, तो क्या है उनके रूल्स और रेगुलेशन जो हैं, हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ की उसी जिस भी कंट्री में आप हैं, उस कंट्री के सिटीजनशिप होने के लिए रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है ना, फिर जाके आपको सिटीजनशिप मिलती है। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए कुछ ऐसे काम रख दिए हैं, कुछ ऐसी खूबियां रख दी हैं जो एक इंसान की मतलूब है कि वो जन्नती इंसान कैसे बनेगा। ठीक है? जन्नती शहरी कैसे बनेगा, जन्नत का सिटीजन कैसे बनेगा, उनके अंदर ये क्वालिटीज आएंगी तो वो जो इंसान है अल्लाह का मतलूब इंसान बनेगा इंशाअल्लाह ताला। इस्लाम जो है एक अजीम जद्दोजहद है। ठीक है? कैसी है? कुरान जो है मालिक कायनात का फरमान है, जो इस बात का फैसला करता है कि इज्जत किसी के लिए है, किसके लिए इज्जत है, जिल्लत किसके लिए, कामयाब कौन है और नामुराद कौन। दुनियावी इतबार से जब हम कामयाबी का लफ्ज बोलते हैं या कहते हैं, तो इसके मायने क्या होते हैं कि किसी सोसाइटी में किसी ये शहरी या कोई शहर में रहने वाला तरक्की करता हुआ हमें नजर आता है। ऊंचे ऊंचे उसके घर हैं, मकान हैं, गाड़ियां हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं कि सोसाइटी में उस इंसान का नाम है, उसके दर्जे जो हैं बहुत ऊंचे हैं, या स्टेटस उसका बहुत ऊंचा है। एक शख्स ताजिर है,
ایک اچھا عہدے داران ہے، اعلیٰ اعزازات کا مالک ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامیاب انسان ہے. یہی کہتے ہیں نا، ہماری کامیابی کا معیار یہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ماحول کے اندر تجارت کو بڑھانے کی جو ممکن صورتیں ہو سکتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے لیے جو صفات مقرر کی گئی ہیں، اعزازات کے حصول کے لیے جو راستے بنائے گئے ہیں، وہ شخص ان کو عبور کرے گا تو وہ ان مقام کو پائے گا جو قانون وقت کے تحت اس کے لیے ممکن تھی. اس نے ان کو اختیار کیا کامیابی حاصل کرنے کے لیے. کیا ہے کہ میں اور آپ تیار ہیں اس کامیابی کے لیے. ایک میرا وجود ہے، ایک آپ کا وجود ہے. کیا ہم ریڈی ہیں؟ پہلے تو ہمیں مینٹلی اس چیز کو ماننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. میں اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے کیا میں تیار ہوں؟ پھر کیا میں جنت والا میرا کردار ہے؟ جنت میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خاص لوگ جائیں گے، وہ لوگ جو محنت کرنے والے ہیں. کیا میں اپنے آپ کو تیار ہوں چینج کرنے کے لیے؟ پھر کیا خواہش کافی ہے جنت میں جانے کے لیے؟ میں نے خواہش کر لی کہ میں جنت میں جاؤں گی اور جو ہے مجھے جنت مل جائے گی. دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کے اعلیٰ مقام کے لیے مجھے کوشش کرنی پڑتی ہے، مجھے سخت راستوں پہ چلنا پڑتا ہے. پھر جا کے کامیابی کہیں میرے مقدر میں آتی ہے، پھر جا کے مجھے کامیابی ملتی ہے. دن رات میں محنت کرتی ہوں اس کے لیے. لیکن دنیا کے لیے کیوں وہ ظاہری نظر آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے آنن فانن یوں ہی ترقی مل جائے گی. نہیں، آخرت کے لیے بھی مجھے محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے خواہش جو ہے کافی نہیں ہے جنت میں لے جانے کے لیے. کیا میں اور آپ جنت جا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہم جا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. اعلیٰ مقام کے لیے معیار کیا ہے؟ کامیاب اور ناکام کون ہے؟ یہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کتاب سے معلوم ہوگا کہ کامیاب اور ناکام انسان کون ہے. کہ ایک شخص نے اپنی صلاحیت اور موقع کو ان راہوں میں صرف کیا جو اس کے لیے کھلی ہوئی پڑی تھی، اور بالآخر اپنی کوششوں کے نتیجے میں اس منزل تک پہنچ گیا جہاں ان راہوں اور راستوں پر کوئی چلنے والا پہنچتا ہے. کہ انسان کسی راستے پہ چلتا ہے، کہیں منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کا آغاز کرتا ہے، اس کے لیے اس شروع ہوتا ہے، مطلب کہ کسی پوائنٹ سے وہ اپنے آپ اس چیز کا آغاز کرتا ہے، پھر منزل مقصود تک وہ پہنچ جاتا ہے. اور اگر وہ آغاز نہیں کرے گا تو کیا منزل تک پہنچے گا؟ نہیں، وہ منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. کہ ترقی ایک حادثہ نہیں ہے، اس کے لیے صحیح جدوجہد کا ایک فطری نتیجہ ہے کہ انسان اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے کوشش کرے. کوشش کے بعد جو ہے پھر نتیجہ جو ہے اس کے سامنے آتا ہے. کامیابی کوئی خوش قسمتی سے پیش آنے والا اتفاقی حادثہ نہیں ہے کہ بس ایسی پیش آ گیا. ایک شخص بہت لائق ہے اور کامیاب نہ ہو، یہ جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی صحیح جدوجہد ہوگی تو وہ نتیجے پہ ضرور پہنچے گا اگر وہ لائق ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ محنت کرے، اونچے نیچے ٹیڑھے میڑے رستوں سے گزرے اور وہ کامیابی تک نہ پہنچے. کامیابی ڈیفینیٹلی وہ کامیابی تک پہنچے گا کیونکہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے. اگر کوشش یا محنت نہیں ہوگی تو obviously وہ کامیابی پہ نہیں پہنچے گا. پھر اگر ہم دیکھیں کہ ہماری اخروی کامیابی، دنیاوی کامیابی کی منزلیں ہم نے دیکھ لی، اس کی کوششیں بھی دیکھ لی، انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ کچھ بھی ہو، معیار ہم کچھ بھی رکھ لیں، وہ ڈگری رکھ لیں، اعزازات رکھ لیں، اعلیٰ عہدے رکھ لیں، اعلیٰ جاب رکھ لیں، بڑے گھر رکھ لیں، بڑے گاڑیاں رکھ لیں، اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور پا لیتے ہیں. جو ذہین ہوگا، جو کامیاب ہوگا، جو محنت کرنے والا ہوگا، اس مقام کو پا لے گا. اور جو نہیں کرتا تو پھر عزت اور ذلت، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کامیاب اور نامراد کون ہے؟
ہم دنیاوی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں یا اخروی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں؟ اب جو ہے اخروی کامیابی کیا ہے، یہی حال دوسری زندگی کی کامیابی کا بھی ہے، جو انسان کی حقیقی منزل ہے، جہاں پہ ہمیشہ انسان رہے گا۔ تمام اگلے اور پچھلے انسان اپنے رب کے وہاں پہ جا کے حاضری دیں گے، وہاں پہ جمع ہوں گے۔ اس دن عزت اور کامیابی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کی رضا کو پالیں گے، اور ذلت اور نامرادی ان کے لیے ہوگی جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ پھر دائمی عیش کن کے لیے؟ جو اللہ کی رضا کو پالیں گے، جو قرآن پر ایمان لائیں اور اسلام کو اختیار کر لیں گے، اس کے لیے ان کی جدوجہد ہوگی، اس کے لیے ان کی کوشش ہوگی۔ اور دائمی عذاب کن کے لیے؟ جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ذلت اور نامرادی ان کا جو ہے وہ مقدر بن جائے گی، کیوں؟ کیونکہ ان کی کوششیں جہاں پہ دیکھی جا رہی ہے نا، کوشش جس نے دائمی کامیابی کے لیے کی، آخر کی کامیابی کے لیے کی، ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی اور وہ کامیاب ہو جائے گا، اور ہمیشگی کی کامیابی۔ اور جو دنیاوی کامیابی جو کہ تھوڑی دیر کے لیے محدود ہے، اس کے لیے کوشش کرے گا تو وہ اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہے؟ آخرت میں نامراد ہے، وہ نامراد ہی رہے گا، وہ اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے کہ دائمی عیش، دوسرے گروپ کی دائمی عذاب، سبحان اللہ، کہ جیسی کوشش ویسا اس کا رزلٹ۔ جو شخص قرآن اور ایمان کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزار لے گا، اس کا انجام ویسا ہو جائے گا۔ مگر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقام کو جو کہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا ہے، یہ ایک بہت بلند مقام ہے، اس کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم چڑھائی کہہ لیں، ایک عظیم مشقت کا راستہ ہے، جس کو عبور کرنے کے لیے ایک لمبے عمل کے بعد جو ہے آدمی اس تک پہنچتا ہے۔ ایک لمبی سیڑھی لگا لی، ایک لمبا راستہ ہے، ایک لمبی چڑھائی ہے، جس کو انسان کو عبور کرنا ہے۔ اگر وہ اس کو عبور کر لیتا ہے تو کامیابی ہمیشہ کے لیے۔ اس بلند مقام کو جو کہ دائمی کامیابی ہے، اس کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ جس طرح دنیاوی ڈگریوں کو، دنیاوی کامیابی کو حاصل کرنا آسان نہیں، اس طرح اخروی کامیابی کو بھی حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم چڑھائی ہے، جس کو عبور کرنے کے لیے ایک لمبے عرصے تک جو عمل ہے وہ درکار ہے، اس کے بعد ہی وہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے کہ اس مقام کو جو ہے پہنچنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کس پڑی ہوئی چیز کو ایسے نہیں مل جاتا کہ محض اتفاقاً مل گیا۔ اللہ نے انعام کسی کو دنیا میں بھی، کسی کو انعام یا کوئی گفٹ دینا ہوتا تو ایسی تو نہیں دے دیتا بندہ، اس کے لیے اس کے معیار کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام کسی پڑی ہوئی چیز کی طرح جس راستے میں پڑا ہوا محض اتفاق سے مل جائے گا، نہیں، بلکہ دنیاوی کامیابی کی طرح وہ بھی ایک زبردست جدوجہد کا قدرتی نتیجہ ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کسی شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آخرت میں انسان کی کامیابی دراصل ایک لمبے امتحان سے پار اتر جانے کا دوسرا نام جو ہے وہ کامیابی ہے، تب اس کو ملے گا۔ انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دنیا میں چھوڑ نہیں دیا۔ یہاں پر جو ہے دنیا میں انسان کو راہ حق سے پھیر دینے والی قوتیں بھی پیدا کر دی، طرح طرح کے باطل نظریات، فاسد رجحانات، جن سے اسے اپنے دل و دماغ کو پاک کرنا ہوگا، بہت سے غلط اور ناجائز طریقوں سے بچنا ہوگا، بہت سی شیطانی اور طاغوتی قوتوں سے بچنا ہوگا جو انسان کو راہ حق سے پھیر دینے میں لگی ہوئی ہے نا، ان طاقتوں سے ہمیں بچنا ہوگا، ان سے لڑنا ہوگا، اپنا سفر جاری رکھنا ہوگا، دشوار گھاٹیوں کو عبور کرنا ہوگا۔ یہ ایک دشوار راستہ ہے جس کو طے کرنے کے لیے، رب تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں مشقت اور کوشش کرنی پڑے گی۔ اس تک پہنچنے کے لیے طرح طرح کے باطل نظریات آئیں گے، غلط اور ناجائز طریقے آئیں گے، شیطانی اور طاغوتی قوتیں آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جہنم کو لذتوں سے جو ہے وہ ڈھک دیا گیا ہے، جنت ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے، اور جہنم شہوتوں سے گھری ہوئی ہے۔ کہ جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، جو
शहवतें हैं, इनसे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहन्नम को घेरा हुआ है। आसान तरीकों से आप पहुंच जाओगे जहन्नम में, लेकिन जन्नत के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह इस्लाम एक अजीम जद्दोजहद के ऐसा ही है कि इस्लाम की हकीकत को अगर एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो इसके लिए कुर्बानी का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा मौजू और इस लफ्ज़ से ज़्यादा कोई और लफ्ज़ मौजू नहीं हो सकता। कुर्बानी का मतलब अपने आप को कुर्बान करना। इस्लाम दरअसल एक ज़बरदस्त जद्दोजहद है। वो कुर्बानी का एक मुसलसल अमल है जो ईमान लाने के बाद आदमी को मौत तक जारी रखता है। सबसे पहली कुर्बानी आदमी उस वक़्त देता है जब वो अपने पसंदीदा ख़यालात, क़ल्बी रुझानात को खैरबाद करके दीन हक़ को कबूल कर लेता है। इसके बाद दूसरी कुर्बानी वो है जो अमल की दुनिया में दी जाती है। अख़लाक़ी मामलात, माईशत, तमद्दुन में वो इन तरीकों को छोड़ देता है जो अल्लाह को नापसंद हैं और उन तरीकों को वो इख्तियार कर लेता है जो अल्लाह को महबूब हैं। फिर जब वो इन दोनों मरहलों से पार कर हो जाता है, इन दोनों मरहलों को पार कर लेता है तो वो इम्तिहान के इस उखरवी यानी कि आखिरी मैदान में पहुंच जाता है, जहां ना सिर्फ हराम चीजें बल्कि जिंदगी के जायज असासे भी छोड़ देती हैं, हत्ता कि अपनी जान भी कुर्बान कर देनी पड़ती है। ये जान की कुर्बानी इस सिलसिले इम्तिहान की तकमील है और अहद बंदगी के को आखिरी तौर पर साबित कर दिखाना है जो ईमान लाकर आदमी ने अपने रब से किया था। ये 3 दौर जिनसे गुजर कर आदमी अपने रब तक पहुंचता है, उसकी रजा का मुस्तहिक बनता है, उनको कुरान में ईमान, हिजरत और जहाद के अल्फाज से तबीर किया गया है। एक अजीम जद्दोजहद है। ये जद्दोजहद कठिन और मशक्कत तलब है। कामयाबी का इतबार जो मतलूब है वो अल्लाह ताला ने बता दिया कि किसी सोसाइटी में एक शहरी को तरक्की के जो मौके दिए जाते हैं उसके लिए इंसान को क्या है, ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। इंसान जो है वो हिजरत करेगा, इंसान जो है ईमान लेके आएगा पहले, ईमान के बाद अपने अंदर बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ जाएगा, हिजरत करेगा, फिर जिहाद करेगा, उनसे लड़ेगा। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह तौबा में भी कहते हैं ना, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़म दरजतन इंदल्लाहि व उलाइका हुमुल फाइज़ून, कि जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की और अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, उनके लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा दर्जा है और यही लोग दरअसल कामयाब होने वाले हैं। ईमान से मुराद हक़ाइक़ को तस्लीम करना, कुरान पर यकीन किए बगैर जो है इंसान जो है हिजरत नहीं कर सकता। हिजरत से मुराद उस एतराज़ और उसके तकाज़ों के खिलाफ जो कुछ है उसको छोड़ देना, और जहाद उस कोशिश जद्दोजहद का नाम है जो ईमान और महाजरत की ज़िंदगी को आखिरी हद तक जो है बाकी रखने के लिए इस दुनिया में आदमी को चाहिए होगी। इस तरह ये ईमान, हिजरत और जहाद एक दूसरे से अलग चीजें नहीं हैं बल्कि एक ही हिस्सा हैं। इसके डिफरेंट मराहिल हैं, इसकी डिफरेंट सूरतें हैं जो इंशाल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। ईमान क्या है, फिर हम देखेंगे हिजरत क्या है, फिर हम देखेंगे जिहाद क्या है। इंशाल्लाह ताला आज का जो किताब का पहला सेशन था यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप इससे बहुत फ़ायदा उठाने वाले हों इंशाअल्लाह ताला। इससे अल्लाह ताला मेरे अमल में भी, मेरे इल्म में भी इजाफ़ा करे, मेरे अमल में इजाफ़ा करे। जो आज हम पढ़ रहे हैं इसको हमें अपनी अमली ज़िंदगियों में अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उसमें इस्तक़ामत अता फ़रमाए। बहुत सी दुआओं के साथ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व क़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।